واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قابل احترام بزرگان دین، امت محمدیہ کے عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات کے درمیان اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ جہت برستی رہتی ہیں. بس اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کو پا کر، اللہ کی نعمتیں کھا کر، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. مختصر حمد کے بعد آئیے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عنی درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، جن کی بدولت شریعت ہمارے اور آپ کے سامنے بھیجی گئی اور جن کا بھیجے جانے کا مقصد ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے سامنے لا کر کے جھکانا واحد مقصد تھا. ایسے نبی پر
انی ادرد السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں آپ کے سامنے اس سے پہلے والے جمعہ میں ایک حدیث کا خلاصہ کرتے ہوئے 3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ جو تمہارے لیے اللہ کرتا ہے، اور 3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ جو اللہ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے، اس تعلق سے میں نے آپ سے گفتگو کیا تھا۔ 3 باتیں جو ناپسندیدہ ہیں، اس تعلق سے آپ کے علم میں باتیں آ گئی ہیں۔ جو 3 باتیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتا ہے، ان میں سے ایک جو اللہ کی پسندیدہ بات ہے اس کو آپ کے گوشے گزار کیا گیا، 2 باتیں باقی رہ گئیں، 2 چیزیں باقی ہیں۔ پہلی چیز اللہ نے اس حدیث میں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند کرتا ہے اور تمہارے لیے 3 باتیں ناپسند کرتا ہے۔ فیرضی لکم، جو 3 باتیں تمہارے لیے اللہ پسند کرتا ہے، پہلی بات یہ بتائی گئی تھی ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بات تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور جو بندہ اپنی زندگی میں اس بات پر عمل کرتا رہے گا، اللہ اس بندے کو پسند کرتا رہے گا۔ اللہ اس بندے کی اس ادا پر، اس بندے سے اللہ محبت کرے گا، اللہ اس بندے کو اپنے قریب رکھے گا۔ کیوں؟ ساری زندگی اس نے اس اللہ کو مانا، اس اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کے سامنے اس کی گردن نہیں جھکی۔ ایسے بندوں کو اللہ اپنا محبوب رکھتا ہے اور اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے۔ برادران عزیز، دوسری بات جو پسندیدہ ہے، اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم کیا کرو، اس تعلق سے بتایا گیا ان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ پسند کرتا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ دوسری بات، اللہ کیا پسند کرتا ہے؟ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ ان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ تم سب مل کر کے، کون؟ ساری امت محمدیہ دنیا والے مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ تم جو ہے اللہ کی رسی کو کبھی ڈھیلی مت کر دینا، چھوڑنا نہیں اس رسی کو۔ اس حدیث کے ٹکڑے پر جب ہم غور کرتے ہیں، ہمیں قرآن کی وہ آیت کریمہ یاد آتی ہے، ہو بہو بالکل اسی طریقے کے الفاظ اللہ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمائے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا، تم تمام مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اعتصم، اسم کا معنی کیا ہے معلوم؟ واعتصم کا معنی ہے، مفسرین کہتے ہیں اپنے دونوں ہتھیلیوں سے، دونوں پنجوں سے اللہ کی رسی کو تھام لیا جائے، پکڑ لیا جائے، اسے کہتے ہیں اعتصم، واعتصم کہتے ہیں اسے۔ دونوں پنجوں سے آدمی جب کہیں گرنے والا ہوتا ہے، فرض کرو کہ آپ کنویں کے کنارے ہو اور کنویں کے اندر گرنے والے ہو، ایک رسی ہے، آپ نے تھام لیا، آپ نے اسے تھام لیا۔ کیسے تھامیں گے آپ؟ اتنی مضبوطی سے پکڑیں گے، تمہیں اس بات کا ڈر ہوگا اگر میری ہتھیلیاں ڈھیلی پڑ جائیں تو میں کنویں میں گر جاؤں گا۔ اس لیے آپ کیا کریں گے؟ اگر ہاتھ میں چھالے بھی آ جائیں آپ اس رسی کو چھوڑیں گے نہیں، آپ ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے بھی؟ وہ آسمان پر نظر دوڑائیں گے آپ، کہیں بھی کوئی رسی آسمان سے لٹکی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کہ نہیں؟
کہا مول صاحب کون سی رسی ہو آسمان سے لٹکی ہے ہم بھی پکڑ لیں اسے، ہے کہ نہیں؟ مفسرین کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ جمیعہ کا معنی یعنی اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ جب ہم احادیث پر جاتے ہیں، احادیثوں میں ٹٹولتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے اس رسی کے تعلق سے کیا بیان فرمایا، تو ایک حدیث پر ہماری نظر پڑتی ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم ثقلین، اللہ کے نبی کہتے فرماتے ہیں اے لوگو میں نے تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بہترین چیزیں، عظیم چیزیں، بھاری چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ آگے فرمایا احدہما کتاب اللہ عز و جل، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن، وَهُوَ حبل اللہ، فرمایا آگے وہ اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی ہے قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان اللہ کے نبی کے ذریعے اس رسی کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تمہارے ہاتھ میں اس رسی کو تھامنے کا حکم فرمایا۔ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ اکبر، وہ کیا ہے بھی؟ قرآن ہے اللہ کی رسی۔ اور ایک جگہ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، موطا امام مالک اپنی کتاب میں لائے ہیں، کہتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے۔ مفسر قرآن اس رسی کے تعلق سے بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ دیکھو یہ ایک اللہ کی رسی ہے، مثال کے طور پر فرض کرو آپ یہ رسی ہے، رسی کے دو کنارے ہیں کہ نہیں؟ ایک کنارہ ہے اور ایک کنارہ ہے، دو کنارے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے اللہ کی اس رسی کا ایک کنارہ ایک طرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے ایک کنارہ یوں پکڑا ہوا ہے اور یہ رسی کا دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں جو کنارہ ہے، جو اللہ کے ہاتھ کا جو حصہ ہے، وہ اللہ کی رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کبھی اپنی رسی کو ڈھیل نہیں دے گا، چھوڑے گا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کے نبی نے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اے لوگو تمہارے درمیان اللہ کی رسی کو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس رسی کو پکڑنے کی ضرورت ہے، اسے ڈھیل نہیں دینا، اسے چھوڑنا نہیں۔ یہ اللہ کی رسی ہے۔ یہ کبھی مثال کے طور پر فرض کیجئے ایک دریا ہے، دریا کے کنارے ایک پہاڑ ہے، چھوٹا سا پہاڑ ہے تھوڑا بلندی پر، اور آپ نے جو ہے دریا میں چھلانگ لگا دیا اور آپ کو تیر بھی نہیں آتی ہے، آپ ڈوبنے والے ہیں، آپ ڈوبنے والے ہیں۔ اگر کوئی اس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے آپ کو ایک رسی پھینک دے، کہے کہ بندہ پکڑ لے میرے بھائی، پکڑ لے اس رسی کو تو بچ جائے گا، اور وہ رسی تمہارے ہاتھ میں آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ اتنی ٹائٹ پکڑیں گے اس رسی کو، اتنی ٹائٹ پکڑیں گے کہ پانی کا دباؤ یا پانی کا بہاؤ آنے کے باوجود بھی کتنی دشواریاں کیوں نہ آ جائیں، آپ اس رسی کو چھوڑنے کی جرات نہیں کریں گے۔ آپ کتنے معاملات ہو جائیں، کتنی تکلیفیں آ جائیں، آپ اس رسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر چھوڑیں گے تو تم پانی میں غرق ہو جاؤ گے، تمہاری جان نکل جائے گی، تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے،
ہے کہ نہیں؟ اس لیے آپ کیا کریں گے؟ اس رسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہ اللہ کی رسی ہے جو ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے۔ جب تم تھامو گے دنیا تمہارے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دنیا یہ بی جے پی کانگریس کی رسی نہیں ہے، ہاں یہ دنیا کی قوتوں کی رسی نہیں، یہ رسی اللہ کی رسی ہے، زندگی کے ہر موڑ میں تمہارا ساتھ دینے والی ہے۔ قرآن کو اگر تم نے چھوڑا، ہدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے میرے عزیزو، لوگوں کے لیے ہدایت۔ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے قرآن میں فرمایا بے شک قرآن ایسا راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے سیدھا راستہ کون دکھا رہا ہے بھائی؟ قرآن۔ قرآن کو چھوڑ دو گے، قرآن کو پس پش ڈال دو گے، دنیا میں تمہاری کوئی وقار نہیں لے گا، کوئی وقار نہیں تمہاری، کوئی عزت تمہاری دنیا میں نہیں کی جائے گی۔ یہ آج طاقتوں پر گھمنڈ کرنے والے، یہ طاقتوں پر فخر کرنے والے، دنیا کی طاقتوں پر جو ہے یہ فخر کرنے والے لوگ، تاریخ گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، زمین گواہ ہے، اسی قرآن کو نافذ کرنے کے بعد، اسی قرآن پر عمل کرنے کے بعد مسلمانوں نے اپنی اسلامی حکومتوں کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اسے قرآن پر عمل کرنے کے بعد مسلمانوں نے جہاں قدم رکھا فتح ان کے قدم چومتی چلی گئی، کسی کے سامنے وہ زیر نہیں ہوئے، کبھی قرآن کو نہیں چھوڑا، کتنے معاملے کیوں نہ آ جائیں، لیکن قرآن ان کا واحد ہتھیار، ان کی رسی تھی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو سب مل کر کے تھام لو رسی کو، اس اللہ کی رسی کو کیا کرو؟ متفرق نہ ہو جاؤ، تفرقے میں نہ پڑو، اختلافات میں نہ پڑو۔ اختلافات ہوا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسول، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ اے لوگوں تمہارے درمیان جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، کبھی نا اتفاقی ہوگی، تمہارے معاملات بگڑیں گے، تمہیں آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے گریبان چاٹ کرنا پڑے گا، لڑائی کا معاملہ ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کیا کریں گے اس وقت آپ؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آگے آئیں گے آپ بھاگ کر کے، یہ قرآن اور حدیث کے طرف آئیں گے آپ، آ کر کے تمہارا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن نے جو فیصلہ کیا وہ تسلیم کر لیا جائے گا، حدیث نے جو تمہارے لیے فیصلہ کیا وہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ اگر تم نے اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑا، اختلاف ختم ہو سکتا ہے، انتشار ختم ہو سکتا ہے، آپس میں محبت الفت قائم ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی قرآن کو نہیں چھوڑا، کبھی قرآن کو نہیں چھوڑا، نہ صحابہ اکرام نے چھوڑا، نہ اللہ کے نبی نے چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے اس رسی کو اپنی زندگی کے ہر گوشے میں باندھ پکڑ کر کے تھام کر کے سکھلایا کہ قرآن کا حکم تمام چیزوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، اللہ کا فرمان تمام چیزوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتا جو چھوٹی سی مثال، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوا کہ ایک بہت عزت دار گھرانے کی خاتون جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی، چوری کر لیا گیا۔ چوری کے الزام میں اس عورت فاطمہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اللہ کے نبی کے دربار میں معاملہ پیش آیا، اللہ کے نبی نے قرآن کا حکم صادر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ صحابہ اکرام تمام کے تمام پریشان ہوئے، بھئی یہ فاطمہ بڑے عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے، بڑے جو ہے ان کا گھرانہ بہت معتبر ہے، عزت والے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کی عزتیں معاشرے میں کی جاتی ہیں، اب اسے اس کی سزا سے بچانے کے لیے کیا کیا جائے؟ درگزر کر دیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے۔
بڑے گھرانے کی لڑکی ہے، اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو عزت چلی جائے گی، ہاتھ کاٹ دیا جائے عزت چلی جائے گی۔ صحابہ کرام نے ایک میٹنگ کی، کسی کی جرت نہیں ہوئی، کسی کی جرت اللہ کے نبی کے سامنے جا کر یہ معاملہ رکھیں اور کہیں کہ اللہ کے نبی آپ اپنے فیصلے پر اثر نو غور کریں۔ کوئی نہیں جا سکا، لیکن صحابہ کرام نے مشورہ کیا حضرت اسامہ بن زید کو بھیجنے کا، کیونکہ حضرت اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے بڑے قریب تھے، اللہ کے نبی بڑا پیار کرتے تھے، ان سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت۔ کون؟ حضرت اسامہ بن زید کی۔ تمام نے کہا کہ اسامہ بن زید آپ کی عزت اللہ کے نبی کے پاس بڑی ہے، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، کیوں نہ آپ جا کر کے اس معاملے کے تعلق سے اللہ کے نبی سے بات کریں۔ بولے اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی یہ عورت بڑی عزت دار گھرانے کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو ان کے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، ان کی عزت نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی تھوڑا غور کر لیں اس بات پر کہ اس کو کوئی اور جو ہے سزا تجویز کر دیں یا اسے معاف کر دیا جائے۔ اسامہ بن زید بڑی جرت کے ساتھ گئے اللہ کے نبی کے پاس، بڑی سہم انداز میں اللہ کے نبی کے سامنے اپنی بات کو رکھا، کہا اے اللہ کے نبی یہ فاطمہ جو چوری کے الزام میں گرفتار کر لی گئی یہ عزت دار گھرانے کی ہے، اس کا مرتبہ ہے، ان کے قوم کا بلند جو ہے ایک مقام ہے، اللہ کے نبی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو بڑی بدنامگی ہوگی۔ اللہ کے نبی اپنے فیصلے پر تھوڑا غور کر لیں، آپ غور کر لیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے کے مارے غضبناک ہو گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے کے مارے غضبناک ہو گیا۔ کہا اے اسامہ تیری اتنی جرت کہ میں اللہ کے حدود کو یہاں پر قائم کر رہا ہوں اور تو اپنی حدیں بتا رہا ہے، اپنی باتیں لا کر کے میرے سامنے رکھ رہا ہے۔ اے اسامہ بن زید سن، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انا فاطمہ بنت محمد، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی خدا نہ خواستہ لخت میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا اور اس کے ہاتھ کاٹنے میں بھی میں دیری نہ کرتا۔ ہے اسامہ خبردار آئندہ اس مسئلے میں مجھے کوئی رائے دینے کی ضرورت نہیں کرنا۔ اگر میری بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت فاطمہ کا مرتبہ بلند بنایا ہے، وہ جنت میں جو ہے سردار ہے، لیکن مبالغہ کے طور پر اللہ کے نبی نے کہا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، قرآن کا یہ حکم، اللہ کا یہ حکم میں نہیں ٹالتا، میری بیٹی کے ہاتھ بھی میں کاٹ دیتا۔ اور فرمایا سنو، اس سے پہلے کے لوگ کیوں گمراہ ہوئے، کیوں برباد ہوئے، کیوں دنیا سے انہیں مٹا دیا گیا معلوم ہے؟ کہا کہ وہ لوگ یہ اپنی قبیلے کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر ایسے کام کرتے تھے، اگر ان کے قریے میں، ان کے گاؤں میں، ان کے قبیلے میں کوئی عزت دار آدمی غلطی کرتا تو معاف کر دیتے، کوئی چھوٹا آدمی غلطی کرتا اسے پکڑ کر کے سزا دیتے تھے، کوئی عزت دار آدمی خطا کرتا تو اسے معاف کر دیتے، بڑا آدمی ہے بھی کیا کرنا، چھوڑ دیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے، کوئی بڑا آدمی غلطی کرے وہ غلطی نظر نہیں آتی میرے عزیزو، اللہ کی قسم ہے یاد رکھیں، کوئی بڑا آدمی غلطی کرے وہ غلطی نظر نہیں آتی، کوئی بڑا آدمی شرک و بدعت میں ڈوبا ہوا، بڑا آدمی جو ہے شرک کے اعمال کرتا ہوا، کوئی بڑا آدمی جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے جھکتا ہوا، چوری کرتا ہوا، ڈاکہ ڈالتا ہوا، سود کھاتا ہوا، یا جو ہے رشوتیں کھاتا ہوا ملے، اللہ کی قسم ہے بڑے آدمی کی غلطیاں ہیں، کوئی اٹھا کر کے نہیں بولتا، کوئی نہیں بولتا۔ بھائی بولیں گے تو بڑے کی نظر میں آ جائیں گے ہم، ہاں بڑا آدمی ہے کبھی نہ کبھی کام آتا ہم نہ، نہیں بولنا۔ اللہ کی قسم اگر یہ ادا، یہ رویہ، یہ طریقہ ہمارے اندر پیوستہ ہو گیا، سمجھ لو ہماری بربادی 100% سے گارنٹی ہے، ہماری بربادی 100% گارنٹیڈ ہے، اس بربادی کو کوئی نہیں روک سکتا میرے عزیز، کوئی نہیں روک سکتا۔ بڑا غلطی کرے تو معاف کر دے، چھوٹا غلطی کرے تو اسے پکڑ کر کے اندر کر دے، نہیں میرے عزیزو، چھوٹا غلطی کرا قرآن کہتا ہے کہ اس کی بھی گریبان پکڑا جائے گا، بڑا غلطی کرا قرآن کہتا ہے کہ اس کا بھی گریبان پکڑا جائے گا۔ کوئی بڑا آدمی چوری کیا، قرآن کہتا ہے اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، چھوٹا آدمی چوری کیا اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، زنا کیا رجم کر دیا جائے گا، اور کوئی چھوٹا کیا اسے بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ قرآن کا
یہ قانون ہے میرے عزیزو، جب تک قرآن تمہارے ہاتھ میں اس اللہ کی رسی کو تم نے مضبوطی سے تھاما، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، کیا نہیں ہو سکتے؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تمہیں ہرگز کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی گمراہ تمہیں کر ہی نہیں سکتا، اور تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ، کب تک؟ جب تک کہ تمہارے ہاتھ میں اللہ کی رسی موجود ہے، قرآن موجود ہے تمہارے ہاتھ میں۔ یہ قرآن کا قانون اپنے اوپر نافذ کریں، یہ قرآن کا قانون ہمارے گھروں میں نافذ کریں، یہ قرآن کا قانون اپنے معاشرے میں نافذ کریں، یہ قرآن کا قانون اپنے قبیلے میں نافذ کریں، اور دیکھیں اللہ کا یہ قانون نافذ کرنے کے بعد، اللہ کی اس رسی کو پکڑنے کے بعد نہ بی جے پی کی رسی پکڑنے کی ضرورت ہوگی، نہ کانگریس کی رسی پکڑنے کی ضرورت ہوگی، نہ کسی حکومت کے سامنے تمہیں جھکنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ اللہ کی رسی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے ایسی سلطنتوں کو ہوا بنا کر کے اڑا دے۔ یہ ہے رسی اللہ کی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ۔ کیا فرمایا معلوم؟ اے نبی ان سے کہو کو یاد کریں، ان سے کہو یاد کریں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کریں۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں جو نعمت کا ذکر کیا گیا وہ دو قبیلوں کی طرف اشارہ ہے، ایک اوس ایک خزرج۔ یہ مدینے کے تو بڑے قبیلے تھے، بہت سالوں سے ان دونوں کے درمیان دشمنی چل کے آ رہی تھی، بہت سالوں سے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، مشرکین ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ اوس اور خزرج چھوٹے چھوٹے معاملات پر ان کی تلواریں نکل جاتی تھیں، لیکن اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ۔ جب اسلام آیا دو نعمتیں دی گئی۔ کیا دی گئی؟ پہلی نعمت یہ دی گئی کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے اسلام کو دیا، توحید ان کے دلوں میں ڈال دی، توحید ان کے دلوں میں ڈال دی۔ اوس اور خزرج دونوں آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ اکبر، توحید کی بنیاد پر، اسلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے خزرج کے 10 آدمی پہلے مسلمان، پھر 2 کو لے کر آئے، 12 ہو گئے، اور اس طرح سلسلہ بڑھتا گیا۔ جو ایک دوسرے کے پکے دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دشمنیوں کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ دوسری نعمت تھی، یہ دوسری نعمت تھی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ کیسے بھائی؟ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مادر ذات بھائی سے زیادہ، خون کے رشتے سے زیادہ اسلامی رشتہ ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا، اور اپنے بھائی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ نعمت کیا تھی؟ وہ تھی توحید کی نعمت، وہ تھی اسلام کی نعمت، وہ تھی اس توحید اور اسلام کی نعمت کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے شرک و بدعت کو مٹا دیا، اور وہ قوم کے بڑے بڑے لیڈر بن گئے۔ میرے عزیزو، دنیا پر حکومت کرنے والے جرنیل صحابہ بن گئے۔ دنیا جن کے نام سے کانپتی تھی، ایسے صحابی بن کر کے وہ لوگ دنیا میں ابھرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں اللہ کی رسی تھی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر کے انہوں نے اللہ کی رسی کو تھاما، چھوڑا نہیں، لوز چھوڑا نہیں اللہ کی رسی کو۔ آج ضرورت ہے اس رسی کو تھامنے کی میرے عزیزوں، اللہ کے اس قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت، قرآن کے اوراق کو گرداننے کی ضرورت۔ اچھا، اختلاف کب ہوتا ہے معلوم؟ ایک بات میں کہہ دوں، ہمارے درمیان جب بھی اختلاف ہوتا ہے، اور وہ اختلاف ہمیشہ کے لیے ہمارے درمیان بچا رہتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارے اختلاف کو قرآن کے اور حدیث کے مطابق نہیں تولا۔ قرآن اور حدیث کے عدالت میں، اللہ اور اس کے رسول کے آگے
ہمارے اختلاف کو ہم نے نہیں رکھا، اس لیے ہمارا اختلاف بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ قرآن میں کیا ہے معلوم نہیں، حدیث میں کیا ہے معلوم نہیں، اب اختلاف ہی اختلاف اختلاف۔ اگر ہم نے قرآن و حدیث کی اس رسی کو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں کو تم مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، تم گمراہ نہیں ہو سکتے، گمراہی تمہارے دربار میں، تمہارے زندگیوں میں نہیں آ سکتی۔ تو اگر ہم نے پکڑا ہوتا تو اختلاف نہیں ہوتا، انتشار نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ ان تعتصموا بحبل اللہ جميعا، کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ ان تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، اللہ اس آدمی سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس بندے سے بھی محبت کرتا ہے جو بندہ اپنے ہاتھ میں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جب اللہ کسی سے محبت کرے، دنیا کی ساری طاقتیں اس سے روٹ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی یاد رکھیں، اللہ اگر تم سے محبت کرنا چاہے، دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں انکار کر دیں، تم سے نفرت کر دیں، تم سے دشمنی کرے، تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ کی محبت شامل حال ہے۔ اللہ کن کہہ دے، دنیا کی زیر و زبر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرتوں کا مالک، تو اللہ تم سے محبت کرے گا کس سے؟ جس کے ہاتھ میں اللہ کی رسی موجود ہے۔ دوسرا آدمی، تیسرا آدمی، اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف نہ کرو، آپ انتشار اپنے جماعت میں نہ پیدا کرو، آپ اختلاف کسی کے دم، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرق مانے پھوٹ ڈالنا، اختلاف ڈالنا، کسی چیز کو پھاڑ دینے کے معنی میں ہے، کسی چیز کو ایک چیز کو پھاڑ کر کے الگ کر دینا، ایک جماعت سے ایک جماعت اختلاف کر کے نکل جانا، جماعتی اختلافات سے بچو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرق پیدا نہ کرو، تفرقہ پیدا نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ تمہارا انتشار، تمہارا اختلاف اگر بڑھ جائے گا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپ غور کریں گے، نماز پڑھنے کا اجر، کوئی آدمی سنگل نماز پڑھے اسے ایک اجر ہے، وہی نماز اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھے 27 درجے 27 درجے زیادہ اس کے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ کسے؟ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اسلام کی ہر عبادت میں آپ اجتماعیت دیکھیں گے، تفرقہ نہیں دیکھیں گے۔ آپ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا۔ اگر تم اختلاف میں پڑ جاؤ گے تو تمہاری ہوا اس دنیا سے اکھاڑ دی جائے گی، تمہیں صفحے ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ 3 باتیں تھیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پسند کرتا ہے تمہارے لیے، یرضا لکم ثلاثا، کیا ہے وہ؟ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کسی دوسرے کو شریک نہ کرو، ان تعتصموا بحبل اللہ جميعا، تمام مل کر کے اللہ کی رسی کو تھام لو، کیونکہ تم گڑھے میں گرنے والے ہو۔ کس گڑھے میں والو؟ جہنم کے گڑھے میں گرنے والے ہو، تم بربادی کے گڑھے میں گرنے والے ہو۔ دنیا کے اندر تمہیں مارنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دینے کا وقت آنے کے قریب ہے۔ جیسے لوگ کھانے کی دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں یاد رکھو، اگر اس رسی کو تم نے ڈھیل دیا، اس رسی کو چھوڑ دیا، وہ وقت دور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی ہے، قیامت کے قریب لوگ ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے تمہیں مارنے کے لیے جسے کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑا، ہمیں بچہ بھی مار کے چلا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، ہماری عزتیں محفوظ نہیں، ہماری آبرو محفوظ نہیں، ہماری ماؤں کی عزتیں محفوظ نہیں، ہماری بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں، ہماری عزتیں محفوظ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں عزت ملنی تھی، ہم نے اس عزت کی جگہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے، ہم نے اوروں کے دربار میں جا کر کے اپنا ماتھا ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اس کی خامیازہ ہے، اس کا جو ہے بدلہ ہے۔ اللہ کو چھوڑا، اللہ دنیا کی ہر قوم کے سامنے تمہیں جھکا کر کے رکھ دے، ذلیل کر دے گا تمہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو نہ چھوڑو، اللہ چاہتا ہے کہ تم تفرقہ نہ پیدا کرو، اختلاف نہ پیدا کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے ماں اور بہنوں پر رحم فرمائے، اللہ ساری امت پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے چھوٹوں پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے بڑوں پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کا بدلہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم سے اگر تو خفا ہے مولا کریم، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، تیرے سامنے ہم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ تجھ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیری رسی کو تھامنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اختلاف سے بچا، اے اللہ انتشار سے بچا، اے اللہ تفرقہ سے بچا، اے اللہ مل کر کے زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ہماری کھوئی ہوئی عزتیں ہیں اے اللہ ان عزتوں کو لوٹا دے، اے اللہ ہماری عزتوں میں اضافہ فرما، اے اللہ ہماری قوتوں میں اضافہ فرما، اے اللہ ہماری مالوں میں، ہمارے جائیداد میں، ہمارے ایمان کی قوت میں اے اللہ تو اضافہ فرما، اے اللہ جب تک دنیا میں تو زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ کر تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ما توفیق الا باللہ۔